أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات کا ارشاد ہے، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بارگاہ عزتی میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں اور ہمارے معاشرے اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، ان کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشواری ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سر دست دور حاضر کے بعد شدید فتنوں کا اجمالاً اور بعض کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، وہ اسباب کہ جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر گندے تعوذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو تفریحات میں وقت کو ضائع کرنا، ریڈی ٹیلی ویژن پر فواحشات اور حیا سوز مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سینما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں پیسے روپے نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہیں۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ طول میں نہ جاتے ہوئے بعض شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً اس فتنے کا تذکرہ کیا جائے کہ جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سینما سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اس کو برا فعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کے شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بیٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سینما ہے جہاں مردوں اور عورتوں کو غول کے غول نظر آتے ہیں۔ شریف زادیہ خود ایکٹروں کے فرائض انجام دیتی ہے، گندے اور فحش قصوں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے باکی سے حصہ لیتی ہے۔ شرم و حیا ان پر ہوتی ہے مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہکا لگا کر ان کو خوب داد دیتے ہیں اور خود ہی اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہائے افسوس، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ مالدار اور غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ سینما دیکھنا ضرورت زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنے بہو بیٹی کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں گانا بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، اور ہم ہیں کہ آپ کی امتی ہیں اور بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود ہی فلمیں بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف سے لعنت کے اینٹینا دکھائی دیتی ہے، جن سے ٹیلی ویژن پر فلمیں اور پروگرام آتے ہیں، اور یوں کہا جاتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنے
سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کی پیداواری کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ہڑتالوں کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی کی راہ کھلتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہائے افسوس، ایک حرام اور ناجائز چیز کو اس کے فوائد بیان کر کر ان کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے پاسبانوں جن فوائد کو شمار کرایا گیا ہے، دوسری چیزوں سے بھی ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اخبار و رسائل اور ریڈیو کے ذریعے بھی یہ سب باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، ٹیلی ویژن وہ خطرناک شے ہے جس کے ذریعے عورتوں، مردوں، بچوں اور بڑوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، بے حیائی کیسے غالب ہوتی ہے، معاشرہ کس قدر تباہ ہوتا ہے، خاندان کے تمام افراد، ماں باپ اور سب اولاد بے حیائی کا معائنہ کرتے ہیں، حیا و شرم جاتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، اس میں سے فحاشی اور ریانیت اور شہوت انگیز مناظر کی کثرت ہوتی ہے، ماں باپ، بیٹا بیٹی سبھی ہوتے ہیں اور سبھی خوب شوق سے دیکھتے ہیں۔ آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ ماں باپ، بیٹا بیٹی سب ایک جگہ مل کر بیٹھے ہو اور سامنے بوس و کنار ہو رہی ہو؟ یقیناً باعزت انسان اس کو بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، ہفتہ روزہ ختم نبوت پاکستان نے اپنے شمارہ 5 جلد 6 نمبر میں بڑا دردناک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ رمضان المبارک کی بات ہے، افطار سے کچھ دیر پہلے ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی آؤ افطاری کی تیاری میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ بیٹی جواب دیتی ہے، امی جان مجھے ٹی وی پر پروگرام دیکھنا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد کام کروں گی۔ یہ کہہ کر بیٹی چھت پر چلی جاتی ہے، کمرہ میں ٹی وی رکھا ہوتا ہے، ماں بیٹی کو آواز پر آواز دیتی ہے مگر وہ ایک نہیں سنتی۔ کافی وقت گزر جاتا ہے، گھر میں سب مرد بھی آ جاتے ہیں، افطاری سے فراغت بھی ہو جاتی ہے مگر بیٹی کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ ماں دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے کوئی آواز نہیں آتا، ماں کا دل ڈر جاتا ہے، اس کے باپ اور بھائی کو بلاتی ہے، وہ سب حاضر ہوتے ہیں اور دروازہ توڑ دیتے ہیں۔ دروازہ کا اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی زمین پر اوندھے منہ پڑی ہوتی ہے اور مر چکی ہوتی ہے۔ سب کے سب اس کو اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں مگر وہ نہیں اٹھتی۔ آخر کار ٹی وی کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو نیچے لاتے ہیں، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، چارپائی پر لٹایا جاتا ہے اور چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے مگر وہ نہیں اٹھتی۔ پھر وہی تدبیر بروئے کار لائی جاتی ہے، ٹی وی کو اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں اور لڑکی کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ لڑکی کو ٹی وی کو گھر لانا چاہتے ہیں، جو ہی ٹی وی اٹھاتے ہیں لڑکی قبر سے باہر آ پڑتی ہے، میت کو دوبارہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر ٹی وی کو گھر لانا چاہتے ہیں، جیسے ہی ٹی وی اٹھاتے ہیں میت دوبارہ قبر سے باہر آ پڑتی ہے۔ اب تو سب کے سب حیران ہے، پریشانی کا عالم ہے، ہر تدبیر ناکام ہے۔ آخر کار ٹی وی سمیت لڑکی کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، جگر پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرے کہ اس لڑکی کا کیا انجام ہوا ہوگا۔ ایک نہیں متعدد واقعات اس طرح کے رونما ہو چکے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ ٹی وی انسانیت کی دشمن ہے، ٹی وی فحاشی اور عریانیت ہے، ٹی وی تباہی و بربادی ہے، ٹی وی سے مکاری و عیاری پھیلتی ہے، ٹی وی سے زناکاری بدکاری عام ہوتی ہے، ٹی وی سے خدا اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ٹی وی سے معصیت و رسول کا باب کھلتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔